بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. میری دعا یہی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، خیر و عافیت کے ساتھ رہیں. میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن. ناظرین، حج اور عمرہ سے متعلق آپ اب تک بہت ساری باتیں سیکھ چکے ہوں گے. آپ یہ بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ حج کے سفر میں جانے اور عمرہ کے سفر میں جانے سے قبل تمام چیزوں کا سیکھنا، تمام چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے. اگر ہم نہیں جانیں گے، ہم نہیں سیکھیں گے، نہیں معلومات رکھیں گے تو وہ نئی جگہ پہ جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا. اس لیے سیکھنا بے حد ضروری ہے. اسی نسبت سے آپ میرے تمام ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جانے سے قبل تمام چیزیں آپ سیکھ لیں اور سیکھ کر یہاں سے جائیں اور آپ کی تمام عبادات قبول ہوں اور عمرہ بھی قبول ہو جائے اور حج بھی قبول ہو کر حج مبرور بن جائے. ناظرین، آج میں ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں. آج مدینہ کی گلیوں میں سے کچھ باتوں کا ذکر کروں گا تاکہ آپ مدینہ پہنچ کر آپ ان جگہوں کا بھی زیارت کریں اور زیارت کر کے آپ جو ہے ثواب کے حقدار بنیں. جب میرا سفر وہاں ہوا ہے تو ان تمام باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ کہاں کون سی فضیلت ہے، کہاں جانا چاہیے اور کہاں جانے میں کیا فائدہ ہے. ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ سے اور ہمارا رشتہ جڑ جائے، تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچے. ناظرین، آج میں ذکر کرنے والا ہوں سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور شہدائے احد کی زیارت اور جبل احد کے درخت کی فضیلت. مسجد نبوی میں 40 نمازیں. تمام باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں جو حج کے زمانے میں آپ جائیں گے تو آپ کو مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھائی جائیں گی. 40 نمازوں کو پڑھنے تک آپ کو مدینہ المنورہ میں رکنا ہے. آپ کا اتنے دنوں تک وہاں قیام ہوگا. تو 40 نمازوں کا جو تذکرہ آیا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں جو اس کی فوائد ہیں آپ کو یاد نہ ہو، تو میں نے سوچا کہ جانے سے قبل یاد دہانی کے طور پہ آپ کو 40 نمازوں کے بارے میں جو حدیث نبوی ہے وہ آپ کو سنا دوں. ناظرین، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ دوسری مسجدوں میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے. نیز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازیں بلا ناغہ پڑھنا عظیم ترین فضیلت کی بات ہے اور عذاب قبر اور نفاق سے برات اور جہنم سے خلاصی کی نصیب ہوتی ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ وہاں جائیں اور 40 نمازیں بلا ناغہ آپ وہاں اہتمام کریں. 40 نمازوں کا اہتمام کریں اور ایک نماز بھی چھوٹنے نہ پائے. آپ کو بہت ہی مستعدی کے ساتھ رہنا ہوگا.
चौकन्ना होना होगा। चौकन्ना रह करके आप मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ों का अहतमाम करें, नमाज से क़बल पहुँचें और वहाँ पर सुस्ती और काहली का सबूत पेश न करें। आप अगर गए हैं तो वहाँ से कुछ हासिल कर लें। जब हदीस सामने है और हदीस में ये बातें आ गई हैं तो इन बातों को अमल करना बेहद ज़रूरी है। चूँकि मस्जिद नबवी बग़ल में नहीं है कि आज गए हैं तो छूट गया, कोई बात नहीं, फिर कल चले जाएंगे, मुश्किल है। दोबारा जाना ये किस्मत की बात है कि आप कब जाएंगे। अल्लाह ताला दोबारा बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, मौका आता है कि नहीं आता है। इसलिए अगर आप हज में गए हैं और उम्रा के सफ़र में गए हैं और आपके पास ये मौका है तो मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ों का मुकम्मल एहतमाम करें। उसके लिए अपने आप को चाको चौबंद रखें, नमाज के क़बल वहाँ पहुँच जाएं। एक नमाज से दूसरे नमाज के बीच में आप जो है, अगर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें तो रूम पर आ जाएं, होटल में आ जाएं, लेकिन जब मगरिब के लिए जाएं तो 1 घंटा पहले निकलें। उसके बाद मगरिब असर में जाएं तो असर की नमाज़ पढ़ें, मगरिब की भी नमाज़ पढ़ें और इशा पढ़ कर लौटें। और लौटने के बाद खाना खाकर जल्द सो जाएं और तहज्जुद में फिर से उठें और उसके बाद फिर आप मस्जिद नबवी फ़जर की नमाज़ के लिए हाज़िर हो जाएं। इस तरह से आप अगर निज़ाम बनाएंगे तो आपकी कोई नमाज नहीं छूटेगी। अगर मान लीजिए कि आपका होटल दूर हो जाए तो फिर उसके लिए आप अपने समझ से, अपने एतबार से वो तरतीब कायम करें कि आपका कोई भी वक्त वहाँ नमाज न छूटे। नाज़रीन, मैंने कहा है कि सैयदुश्शहदा सैयदना हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और शुहदाए उहद की ज़ियारत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने पेश करूँगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के फ़ासले पर वह मुक़द्दस और मशहूर पहाड़ है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये इरशाद फरमाया है, उहद वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत रखता है और हम उससे मोहब्बत रखते हैं। और यही वो पहाड़ है जिस पर सन 3 हिजरी में वो मशहूर वाक़या पेश आया था जिसको जंगे उहद कहते हैं। इसी ग़ज़वा में सैयदना हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा हिंदा ने चबा लिया था। ये वाक़या अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मालूम कर लें, किताबों में पढ़ लें। मैं आपको मुख्तसर में बता रहा हूँ। और हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा हिंदा ने चबा लिया था, मगर हिंदा ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और इसी ग़ज़वा में 70 सहाबा ने जाम शहादत पी लिया था। इसी ग़ज़वा में सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे। और इसी ग़ज़वा में सर मुबारक पर चोट आई थी। और इसी ग़ज़वा में जसद अतहर में जगह जगह तीर और नेज़ों के निशानात लग गए थे। पहाड़ के दामन में पत्थर की वो चट्टान आज भी नुमाया है जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मूंढे पर कदम मुबारक रख कर चढ़े थे और चढ़कर कुफ़ार का और सहाबा की हालात का मुआयना फरमाया था। और इसी उहद पहाड़ के दामन में एक हमवार मैदान में सैयदुश्शहदा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी शुहदाए उहद की कब्रें हैं उसमें। और इस कब्रिस्तान को 4 दीवारी से घेर दिया गया है और जालीदार दीवारों से कब्रें अच्छी तरह नज़र आ जाती हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के क़याम के दौरान शुहदाए उहद की ज़ियारत भी बड़ी खुश नसीबी की बात है और बड़ा कार सवाब और मुस्तहब है। इसलिए आप जाएं तो ज़रूर उस जगह का जो है
زیارت کریں اور وہاں پر دیکھیں اس قبرستان کے اندر میں آپ دیوار کی جانب دیکھیں گے بہت لمبا چوڑا ایسا اینٹ لگی ہوئی ہے جو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر قبرستان یہ قبر ہے کسی کا. وہی قبر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے. جبل احد کے درخت کی ایک فضیلت آئی ہے جس کا ذکر ہے حدیث میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم احد پہاڑ پر پہنچو تو اس کے درختوں میں سے کچھ کھا لو، اگرچہ اس کے درخت خاردار ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا جس کو وہاں جانے کا موقع میسر ہو اس کا وہاں کی چیزوں سے کھا لینا مستحب ہے. یہ حدیث اس وقت بیان ہوئی تھی. آج درخت نہیں ہے وہاں پر. اگر آپ جائیں اور درخت مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن مجھے تو ابھی یاد آ رہا ہے کہ وہاں پر شاید کہ درخت مجھے نظر نہیں پڑی ہے. پہاڑ ہے لیکن درخت ابھی مجھے یاد نہیں ہے. اگر آپ جائیں تو حدیث کے مطابق درخت میں سے کچھ بھی توڑ کر کھا لیں، اور یہ کھانا مستحب ہے. اور آپ کے مدینہ میں مسجد قباء کی زیارت اور نماز کے تعلق سے چند باتیں اور سن لیجئے. مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر رکھا ہے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے اسی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے. اور یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فرمایا ہے. اب یہ مسجد بہت بڑی بن گئی ہے، سڑک سے متصل کھلے میدان میں ہے، اور یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے. اس حدیث کو ابن ماجہ شریف اور بخاری شریف نے روایت میں اس حدیث میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے. اس لیے کسی کو ہفتہ کے دن کا موقع ملے تو ہفتہ ہی کو مسجد قباء میں حاضری دینے کی کوشش کریں، اور قباء کے ہی علاقے میں کے علاقے میں ایک کنواں ہے جس کا نام براریس ہے، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے گر گئی تھی، پھر نہیں ملی تھی. جب آپ مدینہ میں ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ روزانہ چلے جائیں مسجد قباء میں. بہت قریب میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. آپ ٹہلتے بھی جا سکتے ہیں، ٹہلتے، اور نہیں تو آپ مسجد نبوی سے باہر آئیں گے تو بہت ساری گاڑیاں لگی رہتی ہیں، اور وہ آپ کو 1 ریال میں 2 ریال میں، ابھی تو میں نے دیکھا تھا 2 ریال میں وہ لے جاتے ہیں اور واپس لا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اتنی مہلت دیتے ہیں کہ آپ وہاں اندر جا کر نماز پڑھ لیں گے. تو آپ جائیں تو ضرور وہاں روزانہ فجر کے بعد اشراق پڑھ کر آپ چلے جائیں، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور مسجد کی زیارت کر لیں. ایک مسجد اور ہے جو مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے. مسجد قبلتین کا ذکر اصلاحی الفاظ کے تحت بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پہلے قبلہ دوسری طرف رخ ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں جب وحی آئی تو پھر اس کے بعد قبلہ جو ہے آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا. آپ اندر جائیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعائیں کریں. یہ ساری جگہیں دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے، یہاں بھی آپ ضرور زیارت کریں جا کر.
پھر ایک مسجد ہے مسجد جمعہ۔ مسجد نبوی سے قباء جانے کے دوران راستے میں مشرقی جانب وادی زانونہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو سالم رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قبیلے میں یہ مسجد بن گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ اسی مسجد میں ادا فرمایا تھا۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، اور اس جگہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں۔ ایک مسجد ہے مسجد اجابہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھ کر 3 دعائیں کی تھیں۔ ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ فرما۔ دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو اغیار کے تسلط سے ناکام اور ہلاک نہ فرما، اور یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ تیسری دعا یہ فرمائی تھی اے اللہ میری امت کو آپس کی خانہ جنگی اور آپس کی خون ریزی سے حفاظت فرما۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس مقام پر اس وقت ایک مسجد ہے، اس کو مسجد الاجابہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد جنت البقیع سے جانب شمال میں بستان سما کے پاس ہے۔ اس میں بھی جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا مستحب ہے۔ ایک مسجد ابی بن کعب ہے۔ جنت البقیع سے متصل حضرت ابن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت وہاں تشریف لے جا کر نماز پڑھ کر دعا فرمائی ہے۔ اس جگہ میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو مسجد ابی بن کعب سے موسوم ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت یہ مسجد جنت البقیع کے احاطے کے اندر آ گئی ہے، اس لیے اب وہ مسجد وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا ان تمام مسجدوں کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، آپ اس مسجد میں جائیں، اور روزانہ ایک مسجد کا آپ طے کر لیں کہ ایک مسجد میں جائیں گے، چونکہ آپ کے پاس وقت لیمیٹڈ ہوگا، بہت کم مختصر وقت ہوگا، چونکہ آپ کو مسجد نبوی میں تمام نمازوں کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہوگا، تو آپ فجر کے بعد ناشتہ کر کے فوراً جائیں اور 11 بجے تک واپس آ جائیں، تاکہ آپ مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ادا کر سکیں، اور ظہر کے بعد کھانا کھا کر تھوڑا آرام کر لیں، پھر اس کے بعد عصر میں جو پہنچیں تو مسجد نبوی میں ہی بیٹھ جائیں، تاکہ وہاں آپ عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، پھر عشاء پڑھ لیں۔ اس طرح سے اگر آپ وہاں پر اپنا نظام بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو 40 وقت کی نماز پڑھنا بہت آسان ہوگا، پریشانی میں آپ نہیں پڑیں گے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اپنے روم پر آ جاتے ہیں، اپنے ہوٹل میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوگی، آنا اور جانا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ عصر سے آپ عشاء تک رک جائیں۔ یہ آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ بہرحال میں نے اپنا مشورہ دے دیا ہے، اور چند باتیں جو میں نے بتائی ہیں اس کی روشنی میں آپ عمل کریں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے نیا سیکھا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، اور جو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں، اور آپ ہم سے جڑ جائیں۔ اور اس ویڈیو کو آپ اپنے تمام لوگوں کو شیئر بھی کر دیں۔ اگر نئے ہیں تو میرے اس ویڈیو کے آخر میں پلے لسٹ کا ایک باکس آئے گا ایک اسکرین پہ آپ وہاں ٹچ کر کے پارٹ 1 سے لے کر کے اب تک تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں، تاکہ آپ حج جانے سے پہلے آپ حج کے پورے تمام ارکان، آداب، رعایت سب کچھ آپ سیکھ لیں۔ صرف جانا محض ایک سفر نہیں، بلکہ اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے پوری طرح سے سیکھنا لازم ہے۔ اگر آپ سیکھ کے جاتے ہیں تو آپ کا انشاءاللہ حج قبول ہوگا اور حج مبرور ہوگا۔ جب ہم اتنے اخراجات کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں، بلکہ اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، اور عقل مند وہی آدمی ہے جو کامیاب بنائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے تمام دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔